اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ محترم ناظرین، روزانہ کی طرح آج بھی ہم آپ کی خدمت میں ایک وظیفہ ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ماہ ربیع الاول چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مبارک مہینہ ہے، اس ماہ مقدس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مدح میں نعت خوانی، درود مبارکہ کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں۔ ہر کلمہ گو مسلمان چونکہ ہر روز اپنی نماز کے اندر درود اسلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، لیکن اس ماہ مقدس میں اس کی رفتار، اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ بدبخت ہے وہ انسان جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنے تو اس کے چہرے پر، اس کے جسم پر اثر نہ ہو۔ بدبخت ہے وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنے تو ان پر درود و سلام نہ بھیجے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مدح میں، اپنے پیارے حبیب کی مدح میں تمام مومنین، تمام مخلوقات کو، بالخصوص جن و انس کو یہ حکم فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود اسلام بھیجتے ہیں۔ اے اہل ایمان، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی پر درود السلام بھیجو۔ محترم ناظرین، درود ایک انمول نعمت ہے جس کی فضیلت بے پناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ کی روشنی میں درود مبارک کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ آج سے اگلے 4 دنوں کے لیے ہم درود مبارکہ کے فضائل پر بالترتیب احادیث ذکر فرمائیں گے۔ اس حوالے سے جو پہلی حدیث جو ہم آپ کے سامنے ذکر فرما رہے ہیں، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نسائی شریف کے اندر حدیث کی کتاب میں یہ ذکر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، 10 گناہ معاف کر دینا، 10 رحمتیں لے لینا اور اس کے پڑھنے والے کے درجات کا بلند ہونا، یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے۔ اس نعمت کی قدر ان لوگوں سے پوچھئے جو اس دنیا سے کوچ کر گئے، برزخی زندگی میں قدم رکھ لیے۔ جنت و جہنم کا فیصلہ ان کے لیے لکھا جا چکا، کیونکہ ان کی عملی زندگی کا باب، دروازہ بند ہو چکا۔ آج ہم عملی زندگی کے اندر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمارا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا اور رکنا، ہر حوالے سے زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارا عمل میں شمار ہوتا ہے۔ اگر وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں گزرے گا تو یقیناً برزخی زندگی کے بعد ابدی زندگی میں بھی ہمیں کامیابی سے سامنا کرنا پڑے گا، کامیابی کا سامنا کرنا پڑے گا، خوشحالی والی زندگی، سکون والی زندگی گزارنی ہوگی۔ لیکن اگر ہمارا یہ عملی زندگی کا چیپٹر بہتر نہ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ رہی، ان کی سنتوں کا اظہار، ان کی سنتوں کے لیے کوشش و جدوجہد اور محنت نہ کی، تو ہماری برزخی زندگی کے بعد، محشر کے بعد آنے والی ابدی زندگی بھی تاریک گزرے گی۔ ناظرین گرامی، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ قیامت کے روز وہ شخص میرے سب سے قریب ہوگا جس نے مجھ پر اکثر درود پاک پڑھا۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث ذکر ہے جس کا مفہوم ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ اگر ہم اپنے پیارے نبی کی معیت میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ زبان سے اس کا اظہار بھی ضروری ہے۔ جس طرح ہم ایمانیات کے اندر اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کا نعرہ لگاتے ہیں، دین کے شرائع اور احکامات کو سیکھنے کی توثیق کرتے ہیں، زبان سے اس کا اظہار کرتے ہیں، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں کنجوسی اور بخیلی کرنے کے بجائے ظرافت کے ساتھ، وسعت کے ساتھ اس ماہ مقدس کے اندر درود مبارکہ بھیجیں۔ باقی ایام میں، باقی پورا زندگی، پورا سال بھی درود بھیجنے میں کوتاہی اور کمی نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ اس مہینے کی نسبت چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، لہذا اس میں تو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک محفل میں بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اے پیارے حبیب، آپ سوموار والے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس دن سے محبت ہے کیونکہ میں اس دن پیدا ہوا اور میں اس پیدا ہونے کی وجہ سے سوموار والے دن روزہ رکھتا ہوں۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں، ان کے آنے کی خوشی میں اظہار فرماتے ہیں، لیکن ان کی اتنی بڑی سنت پر عمل نہیں کرتے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار والے دن روزہ اس لیے رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئے۔ اب انہوں نے ایام، مہینے کی تخصیص نہیں فرمائی، کون سا سوموار ہے اس کی تخصیص نہیں فرمائی، زندگی میں اکثر انہوں نے سوموار والے دن روزہ رکھا۔ اب سوموار والے دن روزہ رکھنے سے اس طرف حکم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن چونکہ سوموار ہے تو ہمیں محبت ہونی چاہیے اس سے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں صحابہ اکرام جھوم اٹھتے تھے، تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، مبارک زندگی کے روشن پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے، ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ روشن ترین ہے، ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں جھوم اٹھنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے کہ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ جو سب سے پہلے ہم نے آپ سے ذکر کی، یہ اس کے ساتھ بالکل میچ کرتی ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نماز میں نے پڑھی، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما بھی وہاں پر تشریف فرما تھے۔ جب نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا، جو مانگو گے دیا جائے گا، مانگ دیا جائے گا۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے، یعنی کہ اے ابن مسعود، مانگو جو مانگتے ہو آپ کو دیا جائے گا، اللہ پاک کے حکم سے مانگو آپ کو دیا جائے گا۔ 2 بار یہ ارشاد فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی اوپر درود بھیجا، اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کی، اس فعل کی توثیق کی۔ گویا کہ نماز کے بعد درود مبارکہ کا پڑھنا ثابت ہے، ہاں پڑھنے میں طریقہ کار ایسا ہو جس سے باقی نمازیوں کی نماز خراب نہ ہو، مسجد میں ماحول خراب نہ ہو۔ بعض مرتبہ ہمارے تبلیغی بھائی نماز پڑھ کر وہیں بیٹھ جاتے ہیں، فضائل اعمال یا کوئی حدیث کی کتاب، تو سب کی نماز خراب ہو جاتی ہے، وہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ اسی طرح ہمارے بعض بھائی جو ہیں وہ نماز کے بعد، نماز پڑھی اس کے بعد بلند آواز میں درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جو مسبوق ہوتے ہیں، جن سے نماز رہی ہوئی ہوتی ہے، جو دوسری رکعت میں شامل ہوئے، تیسری رکعت میں شامل ہوئے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی نماز پوری کرنے کے لیے، اس طرف سے درود جاری ہے۔ اب وہ درود پڑھتے ہوئے جب آواز سنیں گے تو ان سے نماز ہو جائے گی، خلل آ جائے گا نماز کے اندر۔ ہمارا ایمان تو اتنا مضبوط ہے نہیں ہے کہ ہم توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں، پاس شور بھی ہو پھر بھی ہماری نماز میں خلل نہ آئے۔ وہ تو عظیم ہستیاں تھیں، صحابہ اکرام تھے، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نبی کی سیرت، نبی کی سنت سے عشق اور محبت میں اس قدر مخت تھا کہ وہ بڑے بڑے واقعات ہونے کے باوجود، جسم میں تیر لگنے کے باوجود ان کی نماز میں خلل نہیں آتا تھا۔ ہماری نماز تو صرف ایک ادا ہے،
ہم تو ایک صرف نقل اتارتے ہیں، قبول کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور نبی سے شفاعت ہے۔ اس لیے نماز کے فوراً بعد درود کا اہتمام لازمی کریں، لیکن اس طریقے سے کریں کہ باقی نمازیوں کی نماز میں خلل نہ آئے تاکہ فرض نہ چھوٹے۔ اسی طرح اور بہت سے ایسے شرعی احکامات ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے محبت کے سلسلے میں ہم سے ملتے ہیں۔ لہٰذا آج جو آپ کے سامنے 5 حدیثیں ذکر کی گئیں درود شریف کی فضیلت میں، ان کا اثر نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے ہوگا، بلکہ اس سے ہمارے رزق میں برکت، ہماری عمر میں برکت، ہمارے جان مال میں برکت ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شخص محبت فرمائے، محبت کا اظہار کرے، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ شخص دنیا میں ناکام ہو جائے گا؟ ہمارے سامنے اس کی مثالیں موجود ہیں۔ خلفائے راشدین کا روشن ترین دور، صحابہ اکرام کا روشن ترین دور، اہل بیت عظام کا روشن ترین دور ہمارے سامنے ہے، جنہوں نے نبی سے عشق کو اپنا زندگی کا مدعا بنا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اور شریعت کے مطابق چلنے اور اس ماہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و اظہار کا بارہا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں درود مبارکہ پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، صدق اللہ العظیم۔